رشیا اور یوکرائن کے بیچ آج کل جو تنازع کھڑا ہو چکا ہے اس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی ہے۔ ایک طرف تو روس نے تقریباً 1,00,000 کی فوج لگا دی ہے یوکرائن کے بارڈر پہ، جس میں نہ صرف روس کے اندر کا علاقہ شامل ہے بلکہ بیلورشیا جو کہ یوکرائن اور روس کا ہمسایہ ملک ہے وہ بھی شامل ہے، وہاں پہ بھی فوج کھڑی کر دی ہے۔ تو دوسری طرف نیٹو نے نہ صرف یہ کہ یوکرائن کے لیے ساری سپورٹ کا اندیا دیا ہے، یعنی اس بات کا اندیا دیا ہے کہ یوکرائن کی کسی بھی جنگ کی صورت میں ممکنہ مدد کی جائے گی، بلکہ فوجی ساز و سامان بھی مہیا کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ برطانیہ نے ہوائی جہاز کے ذریعے اینٹی ایئر کرافٹ اور اینٹی ٹینک میزائلز بھجوانے شروع کیے ہیں، اور جرمنی جو کہ یورپین یونین کا ایک بہت اہم اتحادی ملک ہے، اس نے کسی بھی قسم کا اسلحہ بھیجنے یا ممکنہ طور پر روس کے خلاف کسی بھی معاشی مہم جوئی یعنی کہ سینکشنز کی صورت میں نیٹو کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ پریزیڈنٹ ینوکووچ نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ مظاہرے ہو رہے ہیں تو انہوں نے یورپین یونین کا انفلوئنس کم کرنے کے لیے روس کی طرف معاشی سرگرمی کو بڑھانے کے لیے اپنی کابینہ کو کہا کہ اس کے اوپر کام شروع کیا جائے۔ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے سن 2013 میں ملازویچ پیوتن نے $15 ارب کا اکنامک پیکج یوکرائن کو دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یوکرائن کو سستے ریٹ پر گیس فراہم کرنے کا معاہدہ بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ عوامی غصے کو یا عوامی رجحان کو کم نہیں کر سکی۔ تو روس نے اس معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی افواج کو یوکرائن کے جنوبی علاقوں میں داخل کیا۔ 2014 میں ڈونباس اور کریمیا کے ریجن میں روس کی فوج کی موجودگی میں ایک ریفرینڈم کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر لوگوں نے ووٹ ڈال کر یہ اس رائے کا اظہار کیا کہ وہ روس کا حصہ بننے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے، لیکن ان الیکشنز کے نتائج کو دنیا بھر نے تسلیم نہیں کیا، اور امریکہ نے خصوصی طور پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اس مسئلے پر آج بھی روس اور یوکرائن کے بیچ کافی شدید تنازع ہے۔ روس ان علاقوں کو خود مختار ریاستوں کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے جہاں روس اپنی بالادستی کو قائم رکھ سکے، جبکہ یوکرائن اس کو اپنے ملک کا حصہ سمجھ کے واپس یوکرائن کے اندر انٹیگریٹ کرنے کا خواہش مند ہے۔ 2014 کی اس ایڈونچر کے بعد روس کو لگا کہ یوکرائن کی گردن کو دبوچ لینا بہت آسان ہے، لیکن یوکرائن نے 2014 سے اب تک اپنی فوج کی تعداد میں دگنا اضافہ کر دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یورپی ممالک نے اس کی فوجی امداد کا جو عندیہ دیا ہے، اس کے بعد یوکرائن عسکری طور پر بہت زیادہ تیار ہے۔ یوکرائن 1918 تک سلطنت روس کا ایک حصہ تھا۔ اس نے آزادی حاصل کی 1918 میں، اور 1922 میں جب لینن نے عظیم انقلاب، روسی انقلاب، سرخ انقلاب کی ابتدا کی تو یوکرائن کو USSR کا حصہ بنا لیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً جو اس کی ماڈرن تاریخ ہے اس میں یوکرائن مسلسل USSR یا رشیا کا حصہ رہا ہے، اور یہ جو حصہ رہنے کا عمل ہے یہ 1991 تک جاری رہا۔ USSR بذات خود تمام تر ویسٹ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ ایک طرف تو اس کی وجہ ان ریسورسز کی فراوانی تھی جو USSR کو میسر تھے، اور دوسری طرف USSR ایک نظریاتی طور پر پورے ویسٹ سے متصادم تھا۔ اس نظریاتی تصادم کی وجہ سے USSR کے مقابلے میں ویسٹ نے یعنی امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے نیٹو کے قیام کا فیصلہ کیا۔ اس کے جواب میں 1955 میں وارسا میں روس نے 7 ریاستوں کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا، اور اس کا نام وارسا پیکٹ تھا۔ ان ریاستوں کا ایک بلاک اور پھر سامنے نیٹو کا بلاک ایک دوسرے کے سامنے بڑی طاقتوں کی صورت میں کھڑے تھے۔ یہاں سے کولڈ وار چلنا شروع ہوئی جو کہ 1991 تک جاری و ساری رہی۔ 1991 میں USSR اپنی معیشت کے بوجھ تلے آ کر دب گیا، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر افغانستان پر روس کا حملہ کرنے کا فیصلہ تھا۔
افغانستان کے بیٹل گراؤنڈ میں روس کو اتنی مزاحمت اٹھانی پڑی کہ USSR یعنی کہ عظیم رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس کے وہ تمام ممالک جو روس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئے۔ یہاں پر نیٹو نے اس موقع کا فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ USSR کے ٹوٹ جانے کے بعد پولینڈ، چیک ریپبلک اور ہنگری کو نیٹو کے اتحاد میں شامل کر لیا گیا۔ یہ روس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ سن 2004 میں ایک اور پیش رفت ہوئی اور یورپین یونین نے اسٹونیا، لیٹویا اور لتھوینیا کو نیٹو کے اندر شامل کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ ریاستیں بھی نیٹو میں شامل ہونے لگیں جو پہلے USSR کا حصہ تھی، یعنی اس گریٹر رشین امپائر کا حصہ تھیں جو کہ 1991 میں ٹوٹ گئی تھی۔ رشیا نے اس کے اوپر بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا اور ان کو یہ ڈر لگنے لگا کہ نیٹو اب اپنا شکنجہ ان کی گردن کے گرد کس رہا ہے۔